بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 107 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ فتقبلها ربها بقبول حسن سے لے کر آیت نمبر 38 انک سمیع الدعاء تک ہوگا۔ بہت آسان سبق ہے، آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، چنانچہ اس کے رب نے یعنی مریم علیہ السلام کو بطریق احسن قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جی عزیز طلباء، اس سے پہلے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی اور پھر لڑکی کی پیدائش ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ قبول فرما لیجئے، مریم نام رکھا تھا انہوں نے۔ جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ حنا مریم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس لے گئیں اور وہاں مجاوروں اور عابدوں کے سامنے ان کو رکھ کہا یہ نذیرہ ہے، یعنی اس کی میں نے نظر مانی ہوئی ہے۔ تو چونکہ حضرت عمران علیہ السلام اس مسجد کے امام تھے بیت المقدس، اور وہ حضرت مریم کی والدہ تھی، تو انہوں نے ان کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ تو سب نے جو ہے نا، سب مجاوروں نے، کچھ جو 90 سے اوپر تھے، کچھ انہوں نے خواہش کی کہ ہم اس کی پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے وہاں پر، تو انہوں نے کہا اس کی پرورش کرنے کا زیادہ حقدار تو میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے حق میں ہے۔ تو خالو تھے وہ ہے کہ ان کے، انہوں نے کہا نہیں، ایسے ہم نہیں کریں گے، قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکل آیا وہی اس کی پرورش کرے گا، اتنی مبارک بچی ہے یہ۔ تو زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا، انہوں نے ان کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے دودھ کا بھی انتظام کیا اور ان کے لیے حجرہ بنوایا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کو ان کے نگہداشت کے لیے مقرر کیا۔ پھر جو وہ ذرا بڑی ہوئی تو بیت المقدس مسجد میں ہی ان کے لیے ایک بالا خانہ بنایا اور وہاں پر رہا کرتی تھی۔ تو اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وہیں پر ہوتی تھی، وہاں کوئی اور نہیں جا سکتا تھا۔ پھر جب ذرا بڑی ہوئی تو زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو دیکھتے ان کے پاس غیر موسمی پھل آئے ہوئے ہیں، سردیوں گرمیوں کے الگ الگ پھل ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتی تھی میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے سارا۔ تو دیکھیے فتقبلها ربها ای قبل مریم من امها، یعنی قبول کیا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف سے۔ تو یہودیت یعنی دینی یہودیت میں لڑکی کی نظر قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اس لیے اس کا خاص طور پر ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اس کو بقبول حسن، اچھی طریقے سے، وانبتها نباتا حسنا، اچھی طریقے سے اس کی پرورش کی، نشو و نما کی اس کی۔ انشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام۔ جی یعنی ان کی بڑی اچھی خوبصورت تخلیق کی، ان کی بڑی اچھی پرورش کی، اور وہ ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی تھی جیسے کہ ایک سال میں ایک بچہ، جتنا ایک سال میں ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، اتنی ان کی پرورش ہوتی تھی۔ واتت بها امها، تو لے آئی ان کی والدہ ان کو، الاحبار صدنتا ببیت المقدس، جی تو وہاں کے علماء کے پاس لے آئی، صدنت ببیت المقدس، بیت المقدس کے بدل ہے الاحبار سے، مطلب صدنہ صادن کی جمع ہے، خادم کو کہتے ہیں، یعنی بیت المقدس کے خادموں کے پاس لے آئی۔ فقالت، کہا ان سے، دونکم هذه، یہ لے لو، هذه النذیرۃ، یہ لڑکی ہے جس کی میں نے نظر مانی ہے۔ فتنافسوا فیہا، تو انہوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ کیوں؟ لأنہا بنت امامہم، اس لیے کہ وہ ان کے امام صاحب کی بیٹی تھی، عمران علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، فوت ہو گئے تھے، تو امام کی بیٹی تھی۔ فقال زکریا علیہ السلام نے کہا انا احق بہا، میں زیادہ اس کی پرورش کا حقدار ہوں، لأن خالتها عندی، اس لیے کہ ان کی خالہ حنا کی جو بہن ہے وہ میرے عقد میں ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا لا حتی نقترع، یا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے جب تک ہم قرآن اندازی نہ کریں۔ فانطلقوا، تو چلے گئے وہ، ہم 29 وہ کچھ 19 کے قریب تھے، الی نہر الاردن، دریائے اردن کے پاس۔ والقوا اقلامہم، اور اپنے قلموں کو، اپنے قلم پھینک دیے،
اس شرط پر کیا ان من ثبت قلمه فی الماء کہ جس کا قلم پانی کے اوپر آ گیا، مساعدہ اوپر چڑھ گیا، فهو اولا بها تو وہی اس کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے. فثبت قلم زکریا تو زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ثابت ہو گیا، آ گیا. فاخذت انہوں نے اس کو لے لیا. وبنی لها وبنا لها غرفة فی المسجد اور مسجد میں ان کے لیے ایک کمرہ بنایا. سلم اور ایک زینے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک زینہ بھی ساتھ میں لگا دیا. لا یصعد الیہا غیرہ اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر نہیں چڑھ سکتا تھا زکریا علیہ السلام کے علاوہ. وکان یأتیہا باکلہا وشربہا ودہنہا اور وہ ان کے لیے کھانے کی چیز، پینے کی چیز اور تیل وغیرہ لے کے آیا کرتے تھے. فیجد عندہا فاکہۃ الشتاء فی الصیف تو زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے پاس وہاں اس زینے میں سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل دیکھا کرتے تھے، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل دیکھا کرتے تھے. وفاکہۃ الصیف فی الشتاء اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل دیکھا کرتے تھے. کما قال تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا ہے. وکفلہا زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی، ضمہ الیہ کہ اس کو اپنے ہاتھ لے لیا. وفی قراءۃ بیان قراءت، ٹھیک ہے، بتشدید ہے، ایک قراءت میں تشدید کے ساتھ ہے. اس سے معلوم ہے کہ صاحب جلالین کے ہاں کفلہا زکریا ہے، ٹھیک ہے، کفلہا زکریا. تو جب کفلہا زکریا، پہلی قراءت یہ ہے کہ جب کفلہا زکریا ہوگا تو اس صورت میں کفلہ فعل ہوگا اور زکریا اس کا فاعل ہوگا، کہ یعنی زکریا علیہ السلام نے اس کو اپنی کفالت میں لے لیا. اور دوسری قراءت کفلہا زکریا جو ہم پڑھتے ہیں تو اس صورت میں فاعل اللہ اس میں جلالہ ہوگا اور زکریا جو ہے منصوب ہوگا، یعنی مفعول ہوگا. مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا کو مریم علیہ السلام کا کفیل بنایا. اب پھر اس میں بھی تشدید والی قراءت میں بھی دو قراءتیں ہیں. کافی قراءت میں تشدید ہوئی ونصب زکریا، اور ایک قراءت میں شد کے ساتھ ہے کفلہا اور زکریا منصوب ہے ممدوداً و مقصوراً، الف ممدودہ کے ساتھ ہے زکریا یا منصوب مقصور کے ساتھ ہے زکریا، دونوں قراءتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے. والفاعل اللہ، لیکن اس شد والی قراءت میں فاعل اللہ اس میں جلالہ ہوگا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ترجمہ دیکھیے، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس بالا خانے میں داخل ہوتے تھے، وجد عندها رزقا تو اس کے پاس کھانے کی چیز پاتے. قال یا مریم، کہتے اے مریم، انا لک ھذا، یہ تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ قالت تو وہ کہتی ہوں من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی بے حساب دیتا ہے. جی، محراب الغرفہ، محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جو زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بنایا تھا. وہی اشرف المجالس، وہ بیت المقدس میں سب سے اشرف مقام تھا، سب سے عزت والا مقام تھا، ٹھیک ہے. وجد عندها رزقا قال یا مریم انا من این، تو انا من این کے معنی میں، ٹھیک ہے، یہاں پر کہ کہاں سے، انا. قالت وہی صغیرہ، اس حالت میں کہ وہ چھوٹی تھی، انہوں نے کہا چھوٹی بچی تھی، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یاتینی بہ من الجنت، جنت سے میرے پاس لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ان کو علم تھا تو وہی کے ذریعے اللہ نے بتایا ہوگا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رزقا واسعا بلا تبعۃ، جی بغیر حساب کی صورت کی وسعت کے ساتھ رزق دیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے، بلا تبعۃ بغیر کسی مشقت کے. جی ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اس وقت، ترجمہ دیکھیے، اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. ہنالک دعا زکریا رب، اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، بولے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک نیک اور صالح بچہ عطا فرمائیے. بے شک انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں. ہنالک لما زکریا ذالک، زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ ان کے پاس پھل آ رہا ہے تو پہچان گئے، بھانپ لیا، اللہ کے نبی تھے نا کہ بس قبولیت کی گھڑی ہے یہ. وعلم، اور جو یہ جان گئے کہ ان القادر علی الاتیان بالشیء فی غیرہ حینہ قادر علی الاتیان بالولد علی الکبر، کہ جو ذات اس پر قادر ہے ایک چیز کو بغیر اس کے وقت پر، بغیر اس کا وقت نہیں ہے اور اس کے لانے پر قادر ہیں، تو قادر، وہ قادر ہیں علی الاتیان بالولد علی الکبر، وہ بڑھاپے میں ایک بچے کے دینے پر بھی قادر ہیں. تو دعا کر دی. وکان اہل بیتہ انقرضوا، اور ان کے گھر والے سب ختم ہو چکے تھے، وہ اکیلے رہ گئے تھے بالکل. وہ یہاں تک کہ ان کے رشتہ دار جتنے بھی تھے نا ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو کوئی بھی نہیں رہا تھا. دعا زکریا ربہ لما دخل المحراب للصلاۃ جوف اللیل، جب داخل ہو گئے محراب میں وہاں
نماز کے لیے رات کے درمیانی حصے میں قال رب هب لي من لدنك من عندك، لدن کا عندك کے معنی میں اشارہ کرتے ہیں ذریۃ طیبہ، نیک پاک اولاد مطلب ولدا صالحا، پاک اولاد کی صورت کیا ہوگی کہ نیک اولاد ہو. تو نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ نبی نے اس کی دعا کی ہے، انک سمیع، آپ سننے والے ہیں، مجیب الدعاء، اور دعا کو قبول کرنے والے ہیں. عزیز طلباء، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ کفلھا زکریا آپ نے پڑھا، اس کی ترکیب کرنی ہے، کمنٹس میں آپ ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.